دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، دعوت کا شعبہ، تعلیم کا شعبہ، رشتہ کا شعبہ، قضا کا شعبہ، حکومت کا شعبہ، عدالت کا شعبہ، ان سارے شعبوں کی حیات صرف ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو ان شعبوں کے تقاضوں کے پوری طرح حوالے کریں۔ اس لیے کہ جب تک ایک اچھا مضبوط عملہ ہجرت بادہ پر نہیں آئے گا، اس وقت تک میں کہتا ہوں کہ دین کے تقاضے پورا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، دین کے تقاضے ضائع ہوں گے اگر ایک عملہ وہ ہجرت بادہ پر نہ آئے۔ اگر ایک عملہ ہجرت بادہ پر نہ آیا تو ہر شعبے کے تقاضے ضائع ہوں گے، ہر شعبے کے تقاضے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے وہ دعوت کا شعبہ ہو، ہر شعبہ، دین کا ہر شعبہ متاثر ہوگا اگر ہجرت بادہ پر کوئی عملہ مکمل۔ اس لیے کہ دین کے آنے والے تقاضے فوراً وہی عملہ پورا کر سکتا ہے جو عملہ ہجرت بادہ پر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب آپ بلائیں گے ہم آ جائیں گے، ہم ہر وقت آپ کی آواز بنانے کو تیار ہیں، اور لوگ اس کو ہجرت اعلیٰ ہجرت سمجھتے ہیں، اس کو اعلیٰ قربانی سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ یہ اعلیٰ ہجرت ہے حدیث میں، نہ یہ اعلیٰ قربانی ہے، نہ اس پر اعلیٰ اجر ہے، نہ یہ اعلیٰ قربانی ہے، نہ یہ اعلیٰ ہجرت ہے، نہ اس پر اعلیٰ اجر ہے۔ اعلیٰ قربانی، اعلیٰ ہجرت اور زیادہ اجر وہ تو اس عملے پر ہے جو ہجرت بادہ پر آ جائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ بن اسقاء کو بیعت کیا، اور بلکہ بیعت کرنے سے پہلے آپ نے یہ شرط لگا دی ایک نئے آدمی پر جو ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، نیا آدمی ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، ابھی کفر سے نکل کر اسلام میں پہلا قدم رکھا ہے، آپ کی ان سے پہلی ملاقات ہے، اور آپ نے پہلی ملاقات میں یہ سوال کیا کہ بیعت ہونے کے لیے آئے آپ سے، تو آپ نے بیعت کرنے سے ہاتھ روک دیا۔ ایک نیا آدمی، آپ تو کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے بعد کسی پرانے سے کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ بن اسقاء سے بیعت کرنے سے ہاتھ روک لیا۔ آج کے اندر کیا بات ہے؟ بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں وہاں سے، اور میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا واصلہ ہماری ایک شرط ہے، اگر وہ تمہیں منظور ہے تو بیعت کریں گے۔ نہ یہ بیعت اسلام پر ہو رہی، نہ یہ جملہ فرائض کے لیے ہے، نہ یہ جملہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے لیے ہے، یہ کس لیے ہے؟ آپ غور تو کریں۔ آپ ایک پہلی ملاقات ایک شخص سے ہو رہی ہے جو ابھی کفر سے نکل کر اسلام میں آیا ہے، آپ سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے، اور آپ راستے میں فرما رہے ہیں کہ ہم بیعت کریں گے ایک شرط پر۔ کیا شرط ہے؟ فرمایا واصلہ، ایک نئے آدمی سے بات ہو رہی ہے، اے واصلہ ہمارے بعد حالات بدلیں گے، دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، تمہیں پیچھے ہٹایا جائے گا، اور ناگواریاں پیش آئیں گی، اختلافات پیش آئیں گے۔ ایک نئے آدمی سے بات ہو رہی ہے کہ تم اس بات کا اگر عہد کرتے ہو کہ تم کام پر جمے رہو گے تو تم آپ کو بیعت کرتے ہو۔ آپ سوچیں یہ بات کسی پرانے سے یا بہت قربانی دینے والے یا بہت تبلیغ میں پھرنے والے سے نہیں ہو رہی ہے، یہ بات اس سے ہو رہی ہے جس کی آپ سے پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور ابھی وہ کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ واصلہ بتاؤ کیا کرو گے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام قبول کر کے دین سیکھ کے جاؤ اپنے گھر،
کہ اللہ مجھے معاف فرمائے. آج اس زمانے کے بعد لوگوں کی ذہنیت ہے کہ تبلیغ میں لگو، دین سیکھو، پھر کیا ہوتا ہے، دین بچوں کو پالو، دین پر چلو، شریعت کے احکام کی پابندی کرو، اپنا کاروبار کرو، اپنے حلال کماؤ، بھی بچوں کو پالو، دین پر چلو، جہاں بھی ہو کافی ہمارے. اور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے آدمی سے یہ فرما رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا ان سے کہ دیکھو تمہاری نماز میں رکاوٹ پیش آئے گی تو نماز پڑھتے رہنا، تمہاری زکوٰۃ دینے میں مال رکاوٹ بنے گا، مال کی محبت، مگر تم زکوٰۃ دیتے رہنا. اور دیکھو بھوک پیاس لگے گی مگر روزہ مت چھوڑنا. کہیں نہیں، آپ بڑی ہوئی ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ میرے بعد حالات پیش آئیں گے، اختلافات ہوں گے، دوسروں کو تم پر آگے بڑھایا جائے گا، تم سے تمہیں پیچھے کیا جائے گا، مگر تم اس بات کا عہد کرتے ہو کہ تنگی میں فراخی میں یہ چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں کام کرو گے. آج کی رستہ میں عہد کرتا ہوں، من شدر مکران عسرن یسرن. روایت پڑھی آپ یہ عہد کسی نے دیا؟ ایک نیا آدمی سے. میں تو سمجھتا ہوں شاید یہاں قرآنوں سے بھی وہ عہد نہیں دیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا آدمی سے عہد دیا. قرآنوں سے بھی عہد نہیں دیا جاتا کہ یہاں رہو گے. اسی لیے کہا جاتا ہے بھائی جب کوئی تقاضا آئے گا تو بلا لیں گے، تقاضا آئے گا تو بلا لیں گے. تو میں بعض مرتبہ حیران ہوتا ہوں قرآنوں کو قیامت کو دیکھ کے کہ یوں کہہ کے چلے جاتے ہیں کوئی تقاضا ہوتا ہے بتانا ہم ہر وقت تیار ہیں. کہ تم ماحول میں نہیں ہو تو تمہاری تیاری سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تمہارے یہاں تیاری یہ ہے کہ میرے پاس پیسے آئے، ٹکٹ ہے، ویزے کی سہولت ہے، اللہ نے بات دیا ہے، میں ہر روز جانے کو تیار ہوں. اور میرے نزدیک ہے کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں. جو تقاضے یہاں پیش آئے ہیں، آپ جب ان تقاضوں سے واقف نہیں ہیں، اس ملک کے حالات سے واقف نہیں ہیں، تو آپ اگر بلانے پر آ جائیں اور وہاں چلے جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ جب آپ اس ملک کے حالات سے خالی ذہن ہیں، آپ کیا کریں گے؟ میں آج کل کہہ رہا ہوں آپ کو دوستوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عالمی سطح کے تقاضے وہ عملہ پورا کر سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ امور کے آنے کی جگہ پر رہے. خبر ہے وہ کسی ملک میں پہنچ جائے گا، کرے گا کیا جا کر پہنچ جائے گا، جائے گا کسی ملک میں بیان کر کے آ جائے گا، اس کو خبر ہی نہیں آتی امور کیا. وہ یہ سمجھیں گے کسی ملک کا اجتماع اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. اس لیے میں نے پڑھائی پڑھا کیا آ گیا. آپ نے ایک سے نہیں کتنے صحابہ سے بات کہی کہ یہ تو بالکل واسف اسفا کا تو نیا آدمی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک ایسا عملہ مستقل وہ ہر وقت حاضر رہے، اس لیے جو عملہ مجتمع رہے گا مرکزی مقام پر اس کی ابتلا بھی زیادہ ہے، اس کا امتحان بھی زیادہ ہے، اس کی قربانی بھی زیادہ ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے، اس کی ہجرت بھی افضل ہے، اس کی ہجرت بھی افضل ہے. جو تقاضے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں اپنے صوبوں میں اور یہ کہیں گے جب آپ بلائیں گے ہم آ جائیں گے، حالانکہ بلاتے آ جائیں گے لیکن ان کا درجہ بھی وہ نہیں ہے جو درجہ مرکزی مقام پر رہنے والوں کا. تو چلے گئے آ گئے، چلے گئے آ گئے، انہیں سارے امور سے پوری طرح وہ سارے امور سے پوری طرح باخبر نہیں. امور سے باخبر وہ لوگ ہوتے ہیں
جو مستقل مجتمع رہتے ہیں مرکزی مقام پر۔ اگر عملہ مرکزی مقام پر مجتمع نہیں ہے تو پھر یہ عملہ امور سے بے خبر رہے گا۔ تو یہ تھا آپ سازی میں بیان ہے امت کو ڈرانا برے اخلاق سے۔ آپ نے مجھ کو ڈرایا ہے برے اخلاق سے۔ حضرت نے فرماتے رضی اللہ عنہ کہ ہمارے درمیان خطبہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اے لوگوں اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اس لیے کہ ظلم یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ تاریکیوں کا سبب ہے۔ جو دنیا میں ظالم ہوگا وہ آخرت میں سب سے زیادہ ظلمتوں میں تاریکیوں میں ہوگا۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو بدکاری سے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس سے بھی بچاؤ کہ اچانک تم سے کوئی برا کام ہو جائے، یا بتکلف برے کاموں میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور فرمایا کہ اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ، اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ۔ یہ تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں وہ بخل کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ کہ غالباً عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صاحب تھے، بہت مالدار، بہت سب۔ پورے طواف کے 7 چکروں میں ایک ہی دعا مانگتے رہے، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی۔ 7 چکر طواف کیے انہوں نے۔ ایک صاحب ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں طواف میں کیا دعا مانگتے ہیں۔ امین دعا پہ آمین کہیں گے۔ عبدالرحمن بن عوف کے پیچھے پیچھے طواف میں چلتے رہے۔ پورے 7 چکر میں انہوں نے ایک ہی دعا کی، صرف اللہم قنی شح نفسی۔ 7 چکر پورے ہو گئے تو ان صاحب نے کہا اے عبدالرحمن تم ایسی دعا کو رٹتے رہے پورے طواف میں، اور کچھ مانگ لیتے اس کے علاوہ، یہ بھی کوئی ایسی مانگنے کی چیز تھی؟ تو فرمانے لگے کہ ساری بدکاریوں کا اور سارے برے کاموں کا اور سارے حقوق کے پامال کرنے کا اور سارے گناہوں کا جو سب سے بنیادی سبب ہے اگر ایک آدمی اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا تو سارے گناہوں سے بچ گیا۔ تو یہ دعا مانگ رہے تھے طواف کے 7 چکروں میں، اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ میں نفس کے بخل سے میری حفاظت فرما۔ فرمایا تم سے پہلے کے جو ہلاک ہوئے ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں بخل کی وجہ سے، کیونکہ بخل نے ان کو قطع رحمی کا حکم دیا، انہوں نے قطع رحمی کی ہے، اور بخل نے ان کو اس مال کی محبت نے ان کو بخل کا حکم دیا، انہوں نے بخل کیا ہے، اور اس بخل نے ان کو اللہ کے احکام کے توڑنے کا حکم دیا، انہیں اللہ کے احکام میں توڑے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا رسول اللہ اسلام میں سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ کون سا حصہ اسلام کا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یہ سب سے افضل اسلام۔ اس آدمی نے کہا یا کسی دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ ہجرت کون سی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہجرت افضل یہ ہے کہ جو چیز تیرے رب کو ناپسند ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ تیرے رب کو جو چیز تیرے رب کو ناپسند ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
کفار کی کوئی چیز پسند نہیں ہے. مسلمان کافروں کی جس چیز کو بھی پسند کرے گا وہ اللہ کو ناپسند کرے گا. مسلمان کافر کی جس چیز کو پسند کرے گا وہ اللہ کو ناپسند کرے گا. اس لیے فرمایا کہ ہجرت کیا ہے؟ کہ ہجرت یہ ہے کہ جو چیز تیرا کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دے. میں نے فرمایا کہ ہجرت دو قسم کی ہے. ایک ہجرت تو یہ ہے کہ تم اپنا وطن چھوڑ کر مرکزی مقام پر رہو. ہجرت تو یہ ہے اپنا وطن چھوڑ کر مرکزی مقام پر رہو. ایک ہجرت یہ ہے کہ تم اسلام کو قبول کر کے اپنے گاؤں چلے جاؤ, دین سیکھو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, سارے احکام شریعت کے پورے کرو, بیوی بچوں کو پالو, حلال کماؤ, زندگی گزارو اپنے دین پر. فرمایا یہ تو بڑی ادنا ہجرت ہے, یہ تو ادنا ہجرت ہے. اور وہ بھی وہ نہیں جو صرف دنیا میں پھنس کر رہ جائے. یہ ادنا ہجرت اس کے لیے ہے جو قرآن پر آ جائے. سن رہے کیا کہہ رہا؟ ادنا ہجرت اس کی ہے جو بلانے پر فوراً آ جائے. جو بلانے پر فوراً آ جائے اس کے لیے ادنا ہجرت ہے. اعلیٰ ہجرت اس کی ہے کہ جب اپنا وطن چھوڑ کر اور اپنا علاقہ, اپنا ماحول چھوڑ کر مرکزی مقام پر پڑا رہے. فرمایا کہ ہجرت بادی یہ ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے آ جاؤ, اور جب تمہیں حکم دیا جائے امیر کی طرف سے اصول کو پورا کر دو. یہ تمہاری ہجرت, یہ ادنا ہجرت ہے, ہجرت بادی ہے. اور ہجرت الحاضر اور ہجرت الباقی یہ ہے جس کی آزمائش بھی بہت بڑی ہے. اعظم وہاں بلیت ہے, اس کی آزمائش بہت بڑی ہے. یہ ابتلا بہت بڑی ہے کہ آپ مرکزی مقام پر رہیں, اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے. اور یہ ہجرت بھی افضل ہجرت ہے. آپ نے یہ ان کو بتائی. اور اس روایت میں جسے واسطے ابن اسحاق کا ذکر ہے, اس نے بھی آپ نے ایک نئے آدمی کو بتا دیا کہ افضل ہجرت کیا ہے اور ادنا ہجرت کیا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت